نام مصطفیٰ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، اور اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرد حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ پھر ہمارے نبی کی حیات کا عالم یہ ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ طبیعت لگ رہی ہے، طبیعت لگ رہی ہے، خوش ہو کر بولیں سبحان اللہ۔ میری آواز اگرچہ نزلہ زکام کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہے، اور یاد ہی نہیں کل تقریر کی امروہہ سائٹ میں وہاں بھی متاثر تھی، پرسوں تقریر کی مدھیہ پردیش میں وہاں بھی متاثر تھی، ترسوں تقریر کی سیتامڑھی بہار میں وہاں بھی متاثر تھی، اس سے پہلے تقریر کی مظفر 5 تقریریں ہوئی، اور اسی حالت میں آج تو قدر غنیمت ہے، آج قدر غنیمت ہے، آپ کی خدمت کے قابل آواز ہے، آپ تھوڑی توجہ فرما دے تاکہ فرمائش کی تکمیل کر دوں میں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ہمارے آقا سنتے ہیں جواب عطا فرماتے، لہذا درود شریف کی کثرت کیا کریں، درود شریف یہ وہ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی نماز فرض ہے، مغرب کی نماز فرض ہے، عشاء کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا باتو زکاة، مالوں کی زکاة دو، لیکن اللہ تعالیٰ زکاة نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او ایمان والو، تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ روزے نہیں رکھتا۔ رمضان میں 1 مہینے تک روزے رکھنا سب کے بس کی بات نہیں، اہل ایمان کی ہی ہمت ہے، اہل ایمان کی ہی طاقت ہے۔ تو غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ روزے نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صاحب استطاعت پہ حج کرنا فرض ہے، صاحب استطاعت حج کرے، حج کرے، صاحب استطاعت حج کرے، لیکن اللہ تعالیٰ حج نہیں کرتا۔ بولو بات صحیح ہے نا؟ بات سمجھ میں آئی؟ جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کی اہمیت کو دیکھیے۔ حکم دیتا ہے نماز پڑھو، اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزے رکھو، اللہ روزے نہیں رکھتا، حج کرو، اللہ حج نہیں کرتا، زکاة دو، اللہ زکاة نہیں دیتا۔ لیکن جب درود شریف کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی پہ درود پیش کرتے ہیں۔ او ایمان والو، تم بھی درود پیش کرو، تم بھی درود پیش کرو۔ درود شریف وہ عمل ہے کہ یہ سنت ملائکہ بھی ہے اور سنت الہیہ بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کے بدرود تو جا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، نعرہ حیدریہ۔ اے نوجوان، محفل میں سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، مل کر بولیں سبحان اللہ۔ یہ طریقہ اچھا ہے، نوجوان نے مجھ سے چھٹی لی ہے
اور چھٹی لے کر گیا ہے، لہٰذا اگر کسی کو اٹھنا ہو تو پہلے چھٹی لے، چھٹی ملے گی پھر آپ جائیں گے۔ لیکن مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ مل کر بولے سبحان اللہ۔ ہاں تو درود شریف و عمل ہے کہ سنت ملائکہ بھی ہے، سنت الہیہ بھی ہے، اور یہ وہ درود شریف ہے سبحان اللہ کہ آقا فرماتے جو مجھ پر درود شریف کی کثرت کرے گا جنت میں مجھ سے قریب رہے گا۔ کم سے کم ہر روز 313 بار درود شریف پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے افضل درود ہے درود ابراہیمی، اگر یاد نہ ہو تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی ہے درود شریف۔ او پیاری ماں بہنوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ چند عورتیں ایک مقام پہ اگر بیٹھ گئی، 10 20 40 عورتیں، تو ایک جگہ پہ بیٹھنے کے بعد وہاں پہ چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، شوہر کی برائی نہ کریں، ساس سسر کی کمی کا ذکر نہ کریں، مصطفیٰ پہ درود کا نذرانہ پیش کریں، درود کا نذرانہ پیش کریں، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ حیدر۔ آپ کا نام اقبال صاحب، اور ادھر عبدالوارث، ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے، علماء سے رابطہ کیا اور بڑی محبت سے دعوت دے کر بلایا۔ اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ درود شریف کی کثرت کرو، درود شریف کی اگر آپ کثرت کریں گے تو ممکن ہے خواب میں ہی صحیح آقا کا دیدار ہو جائے گا، خواب میں ہی صحیح۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی گنبد خضرا کے قریب گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، بائیں رستے نجا مسافر زنمال ہے، راہ مار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، رکھیں جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں، اے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، اور تمنا تھی آقا کا دیدار ہو جاتا، آقا کا دیدار ہو جاتا، کاش آقا کا دیدار ہو جاتا، کاش آقا کا دیدار ہو جاتا، دیدار نہ ہو سکا تو اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ نے عالم بیداری میں مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، عالم بیداری میں مصطفیٰ کا دیدار کیا، اور جب دیدار ہو گیا تو امام اہل سنت نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، نعمت پور کا سنی مسلمان، نعرہ حیدر۔ ہم تو اہل محبت ہیں، ہم تو آقا پہ درود کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف کثرت سے پیش کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہے جو درود سے بھاگتے ہیں، درود و سلام سے بھاگتے ہیں، بچتے ہیں، جیسے بھی دیکھ رہے ہیں کار ادھر سے گزر رہی ہے، ادھر سے بھی گزر رہی ہے، یہ ٹول ٹیکس سے بچنے کے لیے ادھر سے بھاگ رہے ہیں۔
دیکھ بچنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہر ممکن کوشش بچ جائے. ارے تم بچنے کی کوشش کرتے ہو اور خوش ہو کہ ہم بچ گئے اور سنی پھنس گئے. تو ہم پھنسے ہیں تو کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں، مدینے کے تاجدار کی محبت میں پھنسے. مدینے کے تاجدار کی محبت میں پھنسے ہیں. تو اہل محبت کا طریقہ ہے کہ وہ درود کی کثرت کرے. خواب میں ہی صحیح آقا کا دیدار ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے دیدار کیا تو کہنے لگے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. دیدار ہوا کہنے لگے لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد. پیدا جانا جگرات کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو شہد دوسرا جانا. زیارت ہوئی تو کہنے لگے حسن تم سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. زیارت ہوئی تو کہنے لگے سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سب چمک والے اس جگہ میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت خادم ہندوستان، نعرہ حیدریہ. حضرت کے قریب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. کسی نے کہا مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور فرمایا لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. آگے بڑھے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. اور گنبد خضرا کو دیکھ کر فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. زور سے بول دو ذرا ہاتھوں اٹھا کر یا رسول اللہ. میں آپ کی طاقت آپ کی محبت کے حساب سے دیکھنا چاہتا ہوں. بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو درود شریف کا نذرانہ پیش کیا کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پیش کیا کریں. پیاری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ کی گود میں اگر بچہ تو گانا نہ سنے اور گانا نہ سنائیں، مصطفیٰ پہ درود کا نذرانہ پیش کریں. اور آپ بولیں میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. تو درود شریف کی کثرت کیا کریں آپ. اہل محبت کا یہ طریقہ. کیا نام ہے آپ کا؟ فرحان قادری. چہرہ تو دیکھا اس سے پہلے بھی جلسے میں ملاقات برا خاص میں ملاقات ہوئی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ساؤنڈ سسٹم ہے. اور کیا نام ہے چینل کا؟ فرحانی نیٹ ورک. علماء کی تقریریں سنیے، نعتیں شعرا کی سنیے، قرآن کی تلاوت سنیے. سننا ہو تو مصطفیٰ کی نعت پاک سنیے. اور محبت کرنی ہو تو ممبئی کے ہیرو سے محبت مت کرو، شہید اعظم سے محبت کرنی ہے تو ماں بہنوں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سے محبت کرو. خوب زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تفسیر روح البیان میں ہے کہ خاتون تھی، اس کا نوجوان بیٹا تھا، انتقال ہو گیا بیٹے کا. نوجوان بیٹے کا انتقال کتنا بڑا صدمہ ہے یہ، کتنا بڑا حادثہ ہے یہ. حادثہ جان کا ہے، جان کا یا جان کا حادثہ جان کا. اللہ اکبر. بہت بڑا حادثہ ہے فاتحہ، بہت بڑا حادثہ. نوجوان بیٹے کا انتقال پرملال. اماں دن میں روتی، رات میں روتی، ہر وقت روتی، ہر لمحہ روتی، ہر پل روتی. سو گئی، آنکھ لگی، خواب میں دیکھ رہی ہے کہ بیٹا عذاب قبر میں مبتلا،
عذاب قبر میں مبتلا بیٹا، ماں کی تکلیف اور بڑھ گئی، آنکھوں لی مسلسل روتی رہی، سکون نہیں مل رہا تھا ماں کو۔ ماں اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتی، کئی روز کے بعد آنکھ لگی، اب دیکھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا جنت کی بہاروں میں گھوم رہا ہے۔ ماں پوچھنے لگی نور نظر جنت کی بہار کیسے مل گئی؟ نوجوان نے کہا امی جان، کل ایک جنتی نمازی قبرستان کے قریب سے گزرا تھا، اس نے پیارے نبی پہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبرستان کے لیے ارسال کر دیا ہے، اسی درود کی برکت سے عذاب قبر ہٹا دیا، اٹھا لیا گیا اور جنت کی بہار عطا فرما دی گئی۔ درود پڑھنے سے اتنا ضرور ہوتا ہے، کچھ ہو نہ ہو چہرے پہ نور ہوتا ہے، بن کے دل میں سرور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ دل ہی کعبہ ہے اور مدینہ ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ پڑھیے سب مل کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو حضرات، ہمیں آقا سے بے حد محبت ہے، اور میرے آقا کا ہر قول قول آخر ہے، قول فیصل ہے۔ اب آئیے ماں باپ کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ماں باپ کے بارے میں جس عنوان کی فرمائش کی گئی ہے، ماں باپ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ الوالدیہ عبادہ، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے۔ آقا فرماتے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اب یہ عبادت کیسی ہے؟ تو مشکات شریف باب البر وصلہ صفحہ نمبر 421، قال علیہ السلام ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة، او كما قال رسول الله الى آخر الحدیث۔ نزلہ و زکام کی وجہ سے آواز بالکل پست لیکن آپ حضرات کی محبت میں الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، بتائیے کر رہا ہوں، تو آپ بھی محبت کا جواب محبت سے دے، بولے سبحان اللہ۔ بیٹا ہو یا بیٹی، جب یہ اولاد محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا۔ مقام دیکھو باپ کا، مقام دیکھو ماں کا، عظمت دیکھو ماں باپ کی، ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب۔ اگر آپ کو حج مقبول کا ثواب چاہیے مراد آباد والوں، 4 یا 5 لاکھ روپے خرچ کرنے ہوں گے، آپ کے لیے منظوری آئے گی، پھر دہلی سے یا ممبئی سے فلائٹ ہوگی یا لکھنؤ سے فلائٹ ہوگی، آپ جائیں گے حج بیت اللہ کریں گے، تقریباً 40 دن لگ جائیں گے لوٹنے میں، تب کہیں جا کر حج مقبول کا ثواب مل پائے گا۔ اللہ عالم بالثواب۔ لیکن اگر غریب کے پاس اتنی دولت نہیں، اتنی ثروت نہیں، تو گھر بیٹھے بیٹھے اگر ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لے تو گھر بیٹھے بیٹھے حج مقبول کا ثواب مل جائے گا۔ اب سنیے، صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر رات و دن میں ماشاءاللہ ایسے نوجوان ہیں، ماں کے لال ہیں، اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، بولو آمین۔ اگر صحابی نے کہا اگر کوئی شخص رات و دن میں ماں باپ کو 100 بار دیکھے تو 100 بار دیکھے تو آقا نے فرمایا اگر 100 بار محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔
100 حج مقبول کا سبب سورج کو کرن چاند کو زو دیتا ہے، بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے، دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی ماں کے جو کوئی ایک تو 100 دیتا ہے۔ تو مائل پا کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزلی نہیں، رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہا نہ تلاش کرتی، لہذا نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نیت کر لو کہ ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے اور محبت سے ان کا چہرہ دیکھتے رہیں گے، حج مقبول کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے مقام ماں باپ کا، اور سنیے ماں کا مقام، سنیے باپ کا مقام۔ مشکات شریف کی حدیث شریف، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابتی، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم امك، قال ثم من، قال ثم امك، قال ثم من، قال ثم امك، قال ثم من، قال ثم ابوك، او كما قال سید المرسلین۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے مصطفیٰ سے پوچھا، ایک صحابی نے مصطفیٰ سے پوچھا